السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں بہترین بیوی کیا ہے۔ بہترین بیوی کے بارے میں، یعنی بہترین بیوی کون ہے۔ 1 جو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھے، وہ بہترین بیوی ہے۔ ان کی خدمت کو جو فرض سمجھو، کیا ہے؟ بہترین بیوی ہے۔ 2 جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ جب شوہر کے حق کی بات آئے تو اسے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی دیر بھی نہ کرے اور اس کے بارے میں زیادہ سوچے نہ۔ حقوق کی بات آئی بس پھٹ سے ادا کر دی جائے۔ 3 جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ یہ بھی ضروری ہے بہترین بیوی ہونے کے لیے کہ شوہر کی صرف خوبی، یعنی جو اچھی باتیں ہیں، اچھی عادت ہے ان پر نظر رکھے، اور جو بری عادت ہے اسے نظر انداز کر دے، یعنی اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچے۔ 4 جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہے۔ اپنے کو تکلیف میں بھلے ہی ڈالے لیکن شوہر کے بارے میں، آرام کے بارے ہی میں سوچے، وہ بہترین بیوی ہے۔ 5 جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ شوہر کی جتنی آمدنی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہ مانگے اور مل جل کے رہے، اور جو چیز بھی مل جائے وہی چیز پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ بھی بہترین بیویوں کی نشانی ہے۔ 6 جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، وہ بھی بہترین بیوی ہے۔ بس شوہر کے اوپر آپ کو نگاہ ڈالنی ہے اور آپ کے اوپر شوہر کی ہی نگاہ پڑنی چاہیے، نہ آپ کسی کو دیکھیں گے نہ ہی کسی کو آپ دیکھنے دیں گے۔ یہ کون ہے؟ بہترین بیوی کی پہچان ہے۔ 7 جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ پردے میں رہ کر جو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کیا، وہ بھی بہترین بیویوں میں شامل ہے۔ اور جو بے پردگی رہتی ہے وہ پھر اپنے شوہر کی عزت کے تار کر دیتی ہے، تو ایسا نہیں کرے۔ اگر ایسا کوئی کرے گی، بے پردگی رہے گی، تو وہ پھر گناہ عظیم کر رہی ہے۔ 8 جو شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی رہے۔ یہ بھی بہترین بیوی کی نشانی ہے کہ جو شوہر کے مال و دولت جتنی بھی چیزیں ہیں اسے اپنے سامان جیسے اپنے سامان کی نگہبانی اور حفاظت کوئی کرتا ہے، اسی طرح کرنی چاہیے۔ 9 جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کی مصیبت پر چاہے اپنی جان دینا پڑے، مال دینا پڑے، چاہے جو بھی چیز دینی پڑے، اگر یہ چیز دے کر شوہر کی مصیبت کو دور کر رہی ہے وہ، تو یہ بھی بہترین بیویوں میں شامل ہوتی ہے۔ 10 جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے۔ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، یعنی مارتے پیٹتے ڈانٹتے کوستے رہتے ہیں، تو جو بیوی شوہر کے اس طرح کے ظلم کے بعد بھی صبر کرے، وہ بھی بہترین بیوی میں شامل ہے۔ 11 جو میکہ اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، یعنی میکے میں بھی اور سسرال والے میں بھی، دونوں گھروں کی نگاہ میں جو اچھی بن کے رہتی ہے، پیاری لاڈلی بن کے رہتی ہے، وہ بھی بہترین بیویوں کی نشانی ہے۔ 12 جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت و مروت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کی مداح ہو۔ پڑوسیوں کے ساتھ جب ملے تو بات چیت اچھی طریقے سے کریں، اچھی اخلاقی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، نہ کہ بدتمیزی بے ادبی کے ساتھ۔ یہ بھی بہترین بیویوں میں شامل ہے۔ 13 جو مذہب کی پابند اور دیندار ہو اور حقوق اللہ و حقوق العباد کو ادا کرتی رہے۔ مذہب کی پابند اور دیندار یعنی نمازی، اور جو شریعت پر جو باتیں ان کے اوپر فرض ہے، یہ باتوں پر عمل کرنا، یعنی فرضوں کو ادا کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ کے جو حق ہے وہ اللہ کا حق ادا کرنا، اور جو بندوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا، یہ بھی بہترین بیوی کی نشانی ہے۔ 14 جو سسرال والوں کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرتی رہے۔
سسرال کی طرف سے اگر کڑوی کڑوی باتیں کبھی آتی ہے ان کو بھی اگر برداشت کر لے یہ بھی بہترین بیویوں میں شامل آتی ہے۔ نمبر 15، جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے پیے۔ سارے لوگوں کو کھلانے کے بعد جو عورت آخر میں کھائے وہ بھی بہترین بیویوں میں شامل ہوتی ہے۔ یہ 15 بات تھی۔ یہ 15 قسم کی بات جو عورت کے اندر ہوگی وہ بہترین بیویوں کی نشانیوں میں سے ہے، وہ بہترین بیوی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سب پر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، وہ ساس بہو کا جھگڑے کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔